دانشوروں کے گروپ فیئر نے فوری الیکشن کی تجویز مسترد کر دی، جبکہ الیکشن ریفارم اور نئی حلقہ بندیوں الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانے کی تجویز دی گئی۔ دانشور کے گروپ فیئر کے زیر اہتمام چیئرمین فیئر گروپ اینکر عبدالباسط خان کے گھر عید ملن پارٹی اور ملک کے اہم مسائل پر فیئر ٹاک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک کے معروف اور ممتاز دانشوروں، سینئر صحافیوں، کالم نگاروں، اینکرز اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں شیر علی خالدی نے فیئر ٹاک میں سوال اٹھایا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جس پر شرکاء کی اکثریت نے گفتگو کرتے ہوئے قبل از وقت الیکشن کی تجویز یا مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کا انعقاد اپنے وقت پر کرانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک کے معاشی حالات اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ فوری الیکشن کرائے جائیں۔ شرکاء کی اکثریت نے اس بات پر بھی بہت زور دیا کہ موجودہ حکومت کو سب سے پہلے الیکشن ریفارم پر توجہ دینے کے ساتھ نئی حلقہ بندیاں کرانی چاہیے تاکہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے۔ شرکاء نے یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ انتخابات میں ماضی کی طرح مداخلت ہونی ہے تو پھر الیکشن جلد ہو یا دیر سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ ماضی کی طرح یہ انتخابات بھی متنازع قرار پائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ شرکاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک کے تمام مسائل کا حل جمہوری استحکام میں ہے۔ جمہوریت ہی واحد طرز حکومت ہے جس کے ذریعے سے ہم ملک کو تعمیر و ترقی میں آگے اور دنیا کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ جبکہ چند شرکاء نے فوری انتخابات کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی سیاسی صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فوری انتخابات کروا کر ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ فیئر ٹاک میں گفتگو کرنے والے شرکاء میں شیر علی خالدی، حامد ولی، ڈاکٹر قیس اسلم، ڈاکٹر ایم علی حمزہ، اشرف سہیل، عبدالباسط خان، ضمیر آفاقی، عبدالباسط، رانا ذوالفقار، عمران یوسف، عاصم حسین، شاہد نذیر، ضیاء محمود خان، الماس جویندہ اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کہیں آپ لوگوں نے تو کرپشن ایتھیکلی بھی کوئی کرپشن ہوتی ہے کہ آپ کسی پارک میں جا رہے ہیں ایسی چیز پھینک دی تو یہ آپ ایتھیکلی اسٹرانگ بندے نہیں ہیں۔ اب یہاں بھی کرپشن ہے، جو بندہ یہاں کرپشن کر رہا ہے تو وہ جب آفس میں بیٹھا ہوگا، جب اس کو رب نے کوئی اختیار دیا ہوگا تو وہ وہاں پر بھی کرپشن کر رہا ہوگا۔ تو اب پاکستان میں کرپشن بڑی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل دوسرے ادارے بتا رہے ہیں، تو ہم اس کرپشن کے خاتمے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، مطلب ہم کیا سجیشن دے سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور اگر آپ معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی سجیشن نہیں دیتے تو انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے، کیونکہ ہمیں جب رب نے کوئی رول دیا ہے تو اگر ہم وہ نہیں نبھاتے تو پھر ہم یہ کرپشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لفظ کہا تھا ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ ہمارے ہاں ہیومن ریسورس بہت، لیکن ہم نے اس کو مینیج ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس کتنے بے روزگار ہیں، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ ہمارے پاس کتنے مزدور ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو مینیج کر کے ان کو جابس بھی دے سکتے ہیں، ان کی صلاحیت کے مطابق کام بھی دے سکتے ہیں، تو یہ ریاست نے آج تک کیوں نہیں کیا؟ جو الیکشنز ہیں، اگر آئین کا یہ تقاضا ہے کہ 5 برس بعد ہونے چاہیے اور جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے اس کو سوچ بچار کر کے ایک مدت رکھی ہے، تو میں اس حق میں ہوں کہ الیکشنز اپنے وقت پر ہونے چاہیے، لیکن الیکشنز ہوتے رہنے چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ایشوز بنے ہیں وہ یہ اس لیے بنے کہ الیکشنز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کبھی ہم یقین سے نہیں کہتے کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو کیسے ہوں گے۔ ہمارے ایشوز اس سے متعلق جڑی ہوئی چیزوں سے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم سے ہیں، ہمارے وہ آر او سے ہیں، ہمارے ایشوز اس پٹواری سے ہیں، اس اسسٹنٹ کمشنر سے ہیں جس نے الیکشن کو ہولڈ کروانا ہوتا ہے، اور اس سے پھر ایشوز اور ہیں کہ جو لوگ مینجمنٹ کی جو بات آئی تھی، جنہوں نے اس کو مینج کرنا ہے ان کے ایشوز ہیں، عوام کے ایشوز نہیں ہیں۔ عوام دیکھیے بڑی اچھی بات کی تھی ایک دفعہ مجیب الرحمان شاہ صاحب نے کہ جب اس قوم کو موقع ملا ہے اس نے جمہوریت کو ووٹ کیا ہے۔ وہ کہہ یہ رہے تھے کہ ایون اس کے باوجود کہ مذہبی رجحان رکھتے ہیں لوگ
اس کے باوجود کہ لوگ پسند کرتے ہیں اسلام کی بات کو، لیکن جب ووٹ کرتے ہیں تو وہ اس اپنے مذہبی بنیاد پر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جمہوریت کے فروغ کے لیے ووٹ کرتے ہیں اور پاپولر پارٹیز کو ووٹ کرتے ہیں. گویا کہ یہ ایک زندہ معاشرے کی بات ہے. میرے خیال سے فیئر کی یہ پہلی باقاعدہ کور کمیٹی کی جی ہاں جی ہاں باقاعدہ. آپ نے کہا کہ الیکشن کے اوپر بات کریں، اس گورنمنٹ کو ہم تجویز دیں. وہ ایک پریٹو رول ہوتا ہے، پریٹو رول کہتا ہے 20-80، وہ کہتا ہے 80% مسائل 20% کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ 20% وجوہات ٹھیک کر لی جائیں تو باقی اس کا اثر 80% پہ آتا ہے، وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. میرے خیال سے اس کمیٹی کو سب سے پہلے، چاہے آج کی نشست ہو اگلی نشست ہو، ان 20% کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ اکانومی میں مسئلہ ہے، کلائمیٹ میں مسئلہ ہے، بوڑھوں کے تحفظ نہیں ہے، عورتوں خواتین کے مسائل ہیں، قانون کے اوپر پرابلمز ہیں، ہاسپٹلس کے مسائل ہیں، یہ بڑے مسائل ہیں. 20% کیا ہے اور اس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا تجویز کی جا سکتی ہے، جو کہ صرف اس گورنمنٹ کے لیے نہ ہو، باقاعدہ طور پہ آپ بیوروکریسی کے اندر پورے سسٹم کو وہ تجویز دیں کہ بھائی یہ 20% کے اوپر ہمیں ڈاؤن دا لائن 5 سال فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ڈاؤن دا لائن 5 سال کو ہم ایک سال میں اگر یوں ڈسٹریبیوٹ کریں تو ہم قدرے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ہیومن کیپٹل کی بات ہوئی، دیٹس ون آف اے میجر ایشو، لیکن اس ہیومن کیپٹل میں اسکول کے بچے پہ زیادہ وقت لگانا ضروری ہے یا یونیورسٹی کے بچے پہ زیادہ وقت، اس کا تعین کرنا ضروری ہے. سو مجھے میرا ذاتی رائے ہے وی کین ٹاک اباؤٹ الیکشنز اینڈ پالیٹکس، لیکن وائی ناٹ، اور میری جو دانستہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم 20% کا تعین ہی نہیں کر سکے. شاید ہم یہ تو ڈیسائیڈ نہ کر سکیں کہ ارلی ہوں گے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 1.5 سال کے بعد، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس 1.5 سال سے پہلے 3 مہینے پہلے جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، تو وہ ٹائم ارلی کی طرف ہی چلا جاتا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ گرمیوں میں الیکشن نہیں ہونے، وہ یا اگست سپٹمبر میں ہوں گے یا فروری مارچ میں ہوں گے. یہ بھی پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم 7 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے. سو وہ ارلی الیکشن کا جو کانسیپٹ ہے، صرف سوال یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے ہونے ہیں یا بجٹ سے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بجٹ سے بعد ہی ہوگی. اس گورنمنٹ کی جو چیزوں کو سلائڈنگ ڈاؤن چیزیں ہیں، اس کو یہ کیا جو ابھی آئی ہوئی ہے گورنمنٹ، اس کو روک سکتے ہیں. اگر روک لیں گے تو وہ وہاں تک چلا جائے گا 1 سال 1.5 مہینے 1.5 ایئر پہ، اور اگر وہ روک نہیں سکیں گے تو وہ جو بات ارلی الیکشن کی ہے وہ ہونی پڑے گی. ان دی کانٹیکسٹ سوال وہی ہے جی کہ پہلا تو ارلی الیکشن ہے، جو میرا نہیں خیال کہ اتنی ارلی ہوں گے، وہ سال تو لگے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ کتنے فیئر ہیں، وہ تو ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ جتنے پہلے فیئرس تھے اتنے ہی یہ بھی فیئر ہوں گے. جتنی پہلے انٹرونشن تھی اتنی پہلے ابھی بھی انٹرونشن ہوگی. تو جب تک آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ، آپ کی سیاسی قیادت جسے ہم سیاسی دانش کہتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں سیاسی دانش کی طرف جائے گی نہیں، مسائل کا حل نہیں ہوگا. یہ میری ایک بڑی سمجھ لیجیے گا کہ میرا اپنا آبزرویشن بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، اور میں نے اس چیز کو نوٹ بھی کیا. الیکشن پہلے ہو جائیں، الیکشن بعد میں ہو جائیں، یہ پری الیکشن اور جیسے کہا جاتا ہے ٹائملی الیکشن کا تو کوئی نہیں ختم ہو گیا. مطلب آپ نے 3.5 سال کے بعد ایک حکومت کو ختم کر دیا. اس حکومت نے خود اپنے آپ کو ختم کر دیا بدقسمتی کے ساتھ. اتنا ایروگنٹ ہے، اتنا جسے کہا جا سکتا ہے خود پسندی ہے، اتنی سیلف سینٹرڈنیس ہے. یعنی عجیب، ہم کہتے ہیں کہ میری زبان سے جو نکل رہا ہے بس. آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں نا، وہ اقبال کا جو ایک مصرع ہے نا، شعر کا ہوا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ. میں آپ کمزور ہیں، آپ پیسے مانگتے ہیں، IMF کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے آزاد فارن پالیسی بنانی ہے. ہاؤ کین دیٹ پاسبل نہیں ہے. آپ کسی کو جسے کہا جاتا ہے کوئی عقل کی بات، کسی کو جاہل کو تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. میں ابھی آج ایک لطیفہ سے پڑھ رہا تھا واٹس ایپ کے اوپر، تو ایک بندہ گیا فیملی پلاننگ والا انڈیا میں کسی گاؤں میں کہ آپ فیملی پلاننگ کریں. تو جو اس پنچایت کا مکھیا تھا نا، اس نے کہا کہ بھائی تم نے اپنے ناسبندی کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. کہتا جو تمہارے اوپر ہے؟ کہتا نہیں. کہتا جو تمہارے اس کے اوپر جو سیکٹری ہے؟ کہتا جی نہیں. کہتا تم نے کیوں نہیں کی؟ کہتا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا. تو کہتا الو کے بٹھو ہمیں پڑھاؤ، ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ ناسبندی کرو، ہمیں ایجوکیشن دو یار. تو یہ سارے کام آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے کرنے میں، ان کے ویژن کا کام ہے.
بچپن سے جو کرائسس دیکھ رہے تھے آج اس عمر میں بھی ہم وہی کرائسس دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمیں کوئی اس میں تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی. آنے والا وقت برا اور گزرا ہوا وقت اچھا نظر آتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی انکاری نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے بات کی ہے، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں آ کے، کہ ہر انسان کے اندر ایک خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے، اور جو آدمی کہتا ہے کہ میرے اندر خود احتسابی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اشرف المخلوقات کہنے کا. تو خود احتسابی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہر آدمی گفٹڈ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہر انسان کو دی گئی ہے، کسی کو نہیں دی گئی. جنہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں وہ ایسے بیچارے لوگ ہیں جن میں یہ گفٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جیسے انہوں نے بڑی رائٹلی سیٹ کہ ہمیں اپنے آپ کو ہی بدلنا ہے. خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، وہ الگ سے. تو اپنے آپ کو بدلنا مقصود ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ڈائلیما یہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑی ایک ہمارے اندر علت ہے، برائی ہے، کہ اگر ہم سمجھتے ہو کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے تو برملا اس کا اظہار پبلک میں کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی کمزوری سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے اندر کا جو انسان جو ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مطلب ایک تو پہلی بات ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ہم وسائل میں اس طرح سے خود کفیل نہیں ہوئے کہ ہم ہر مہینے کے بعد الیکشن کروا دیتے ہیں. الیکشن کو اپنے وقت پہ جانا چاہیے. یہ بھی آپ کا جمہوری نظام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے یہ آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگوں کو تبدیل کیا اور دوسرے لوگ آئے، اور یہی سب سے بڑا ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں اس بات پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بلکہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو بنیادی جمہوری نظام ہے، مقامی حکومتوں کا نظام ہے، وہ تو بالکل ہے ہی نہیں سرے سے. اگر وہ ہوتا تو آج آپ جو جس طرح سے جس قدر تقسیم ہوا ہے ملک، وہ کم ہوگا. ہمارے مسائل جو ہیں وہ تو گلی محلے کے مسائل ہیں، اس کے اوپر ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. اور کوئی بھی حکومت آتی وہ اس کو روکتی ہے کہ یار اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہم جیسے لوگ بہت عرصے سے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں کہ جب آپ کا دہشت گردی کا جب چلا تھا سلسلہ، پھر کووڈ کا ایشو جب چلا تھا، میں نے اس وقت بھی یہ بات لکھا تھا کہ بھئی آپ پراپرٹی ڈیلروں کو تو مخبر بناتے ہیں کہ جی جا کے پتہ کریں کس گھر میں کون رہتا ہے، لیکن آپ اپنے کونسلر کو جو ہے وہ بالکل ہی پھینک دیتے ہیں کہ وہ جو اس حلقے میں جو 700-800 ووٹ لے کر آتا ہے، ہر گھر کو جانتا ہے، ہر گھر میں رہنے والے کو جانتا ہے. اس سے تو آپ بالکل اس سسٹم کو ہی آپ، اور مسائل سارے وہی حل کر رہے ہیں. اگر آپ کا مقامی حکومتوں کا نظام چل رہا ہوتا تو جتنا آپ نے کووڈ میں پرابلم فیس کی وہ کم ہوتی. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ الیکشن کی بات کریں یا جو بھی، لیکن جو اس وقت ہم جس تقسیم میں شدت پسندی میں، پہلے کبھی مذہبی شدت پسندی ہوتی تھی، لیکن اس کی دوسری طرف پیرالل جو ہے نا 90% جو لوگ تھے وہ اس کے خلاف ہوتے تھے شدت پسندی کے. لیکن اب وہ 90% لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اس قدر متشدد ہو چکے ہیں کہ ہمارے میں میں مطلب خود دیکھ رہا ہوں کچھ پچھلے کچھ سال 1.5 سال 2 سال سے کہ ہم لوگ جو آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، جھپکیاں ڈالتے تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف اس قدر بات کر رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم دشمن ہو گئے. اب جب وہ ٹائم آیا تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں حلقہ بندیاں نئے سرے سے کرنی ہے، جو کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ہر 5 سال کے بعد نئی حلقہ بندیوں کی، بیکاز کہ جو پاپولیشن ہماری انکریز ہوتی ہے، ووٹر انکریز ہوتے ہیں، اس کے حساب سے پھر ان کو وہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ تو ایک ایشو ہے کہ، لیکن میرا خیال ذاتی طور پر یہ ہے کہ اسمبلیوں کو مدت پوری کرنی چاہیے. مطلب ارلی الیکشن اور وقت پر الیکشن کی بات تو الگ ہے، لیکن اسمبلیاں جو ایک دفعہ الیکٹ ہوتی ہیں ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. یہ ایک بڑا اچھا جمہوری عمل ہے کہ اسی اسمبلی کے اندر سے ہم نے ان ہاؤس چینج کر لی اور اسی اسمبلی میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بحث ہوتی رہیں. بہرحال ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، باسط صاحب نے بات کی اور حمزہ نے جو بات کی، میں اس کے اوپر ان کی بڑی تائید کرتا ہوں کہ جو ایشوز ہیں 80% نہیں 20%، ان 20% کو آئیڈینٹیفائی تو پہلے کریں، پھر ان کو دیکھیں کہ ان کا حل کیا ہے. ہمارا بنگلہ دیش کی بات آپ نے کی کہ بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ آج جو ہے وہ کیا ہے، شاید آپ نے کہا شیر علی. ہاں، اب میں بنگلہ دیش گیا تھا 89 میں شاید یا 90 میں،
تو وہاں میں نے جا کر جو چیز آبزرو کی کہ ان کی لٹریسی ریٹ اس وقت، آج تو خیر وہ دے آر کلوز مور دین 80%، اس وقت وہ 60% کے قریب تھے. تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا انہوں نے چینج کیا ہے، تو اس میں جو بہت اہم ایشو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن میں کمپلسری فیمیل ٹیچرز کر دی تھی. نو میل ٹیچر ان پرائمری ایجوکیشن. کہ اس ایک عورت میں ایک جو ماں کا جذبہ ہوتا ہے نا، ہر عورت میں ہوتا ہے، وہ اس بچے کو تعلیم میں بڑا ہیلپ کرتا ہے. جبکہ میل ٹیچر جو ہے اس کے اپنے سوشل پرابلم، اکنامک پرابلم اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ فرسٹریشن جو ہے وہ بینگ اے ٹیچر وہ بچوں کے اوپر اپنی وہ فرسٹریشن نکالتا ہے. ارلی الیکشن کا سوال جہاں تک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے ارلی الیکشن کی. جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ارلی الیکشن کا، وہ اپنے اقتدار جانے سے چند دن پہلے تک اسی الیکشن کمشنر کو بہت اچھا کہہ رہے تھے. الیکشن کمیشن کی تعریفیں، فارن پالیسی کی تعریفیں، اپنے ملک کی تعریفیں، مطلب اپنے ملک کو سستا ترین ملک بھی قرار دے رہے تھے. الیکشن کی تو بات ہی نہیں تھی. یہی اپوزیشن جماعتیں اس وقت الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھی جب، تو یہ کہتے تھے ہم الیکشن کیوں کروائیں. تو الیکشن، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 سال کا ایک پروسیس ہوتا ہے، جمہوری پروسیس، اس کو پورا ہونا چاہیے، تو اس کے بعد ہی الیکشن ہونے چاہیے. دوسرا ایک اور بات یہاں میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مفادات کی جنگ ہو رہی ہے، سیاسی مفادات کی جنگ. میں ایک عام اگر شہری ہوں، میری کسی منسٹر کے ساتھ، کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ اگر اچھی سلام دعا ہو گئی ہے تو میں اس جماعت کو سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھی جماعت ہے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. یہ میں برملا کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کر رہے. ہم ایک گروہ کے اس چکر میں آ جاتے ہیں جو وہاں بیٹھ کے ہم کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے. ہم خود نہیں سوچتے اپنے دماغ سے کہ ہونا کیا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی ایک بات کروں گا. ماشاء اللہ اتنی اچھی بات ہے جو ایک آپ نے بھی تنقیدی بات میں ایک ایتھیکل کرپشن کی بات کی تھی. ہمارا جو ضمیر صاحب نے ڈسپلے کیا، ہم بہت زیادہ ضروری اس چیز کی ہے. دیکھیے پولیٹیکل، میرے خیال کے مطابق پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا تعلق پولیٹیکل میچورٹی سے بھی ہے. یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے. پولیٹیکل میچورٹی تبھی آئے گی جب اسٹیبلٹی ہوگی. تو اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. جمہوریت کا تسلسل، اب جو سچویشن لگتی ہے، جو حقوق کی جو بات ہے، جو طاقتور حلقے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے اب آئندہ آنے والے بھی، کیونکہ آرمی سے بھی کچھ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، اوپر کے رینکوں سے بھی پوچھتے ہیں، اب جو آگے ملک کے جو 70 سال جو گزر چکے ہیں، آگے وہ بوٹ والا سلسلہ نہیں ہوگا. یہ بوٹ والوں نے بھی اب تک جو ہے سوچ لیا ہے کہ کرنے دیں جو کچھ بھی ہوتا ہے. ایک آخری بات میں جو کروں گا وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، مان لیا کہ فلاں بھی چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، تو کیا چور کے رائٹس نہیں ہوتے پوری دنیا میں؟ چور کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. تو ہیومن رائٹس کو اس طرح سے نہ کیا جائے، اگر اس طرح سے نہ کیا جائے جیسے پھولن دیوی اگر اسمبلی میں جا سکتی ہے، اور اب پھولن دیوی اسمبلی میں جا کے اس کو پوری رسپیکٹ مل سکتی ہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں؟ اور وہ جو ڈکلیئر بھی نہیں ہوئے. تو جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ ساتھ میچورٹی اور جو ان کا ہے نا، یہ جو رویہ لیڈرز کا جو بات ہوئی ہے، اس کو بھی جو مقتدر حلقے ہیں وہ جب اس کو بھی فورس کرنا چاہیے، اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں جمہوریت 97-98 سال پہلے آئی ہے. اس سے پہلے جب انگریزوں نے قبضہ کیا، ہم پوری دنیا کا 29-30% GDP پیدا کرتے تھے. ساری دنیا ہمارے سب کانٹیننٹ کو سونے کی چڑیا سمجھتی تھی. سکندر اعظم اور باقی سارے حملہ آور بھی یہاں دولت لوٹنے ہی آتے تھے، اور کولمبس نے ہمارے ہی تصور میں امریکہ دریافت کیا تھا کہ میں وہاں سے کچھ لوٹ کے لاؤں گا. تو اگر ہم جمہوریت کی خصوصیات پر آ جائیں نا، یہ ایک تو ہر معاشرے میں تقسیم پیدا کرتی ہے، دوسرے مفادات پرستی والے طبقات کو جنم دیتی ہے. اور جمہوریت جہاں کامیاب سمجھی جاتی ہے، وہاں پر بھی علی بابا 40 چور کی ایک میوزیکل چیئر ہے. 2 یا 4 پارٹیاں وہ گھوم گھوم کے آتی ہیں اور
قومی وسائل اور عوام کی قسمت کی مالک بن کے اپنی جیبیں بھرتی ہیں. ظاہر ہے عوام کے لیے تو کچھ نہیں کرتی. اختلافات بھی ہمیشہ وہیں ہوتے ہیں جہاں جمہوری الیکشن ہوتے ہیں. کیوں کہ ایک مخصوص مدت کے لیے آپ عوام کے پیسے کے مالک بننے جا رہے ہوتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں, کہتے ہیں میرا حق ہے, وہ کہتے ہیں میرا حق ہے. اچھا دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ لارڈ مکالے نے خود یہاں آ کے ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار کو 1835 میں جب جج کیا تو اس نے اپنی پارلیمنٹ میں یہی بیان دیا کہ میں طول و عرض میں انڈیا کے پھرتا رہا ہوں 1 سال. میں نے وہاں کوئی چور نہیں دیکھا, کوئی فقیر بھی نہیں دیکھا. خوشحالی بہت ہے, لوگ غریب بھی ہیں تو خوددار اتنے ہیں کہ کسی سے مانگتے نہیں. ہمارے ہاں کیا ہے, جب بھی یہاں واپس آیا بہت بحث طویل ہوتی ہے, حاصل کچھ نہیں ہوتا. میں جہاں بیٹھتا رہا وہاں کیا ہوتا تھا, آپ میٹنگ میں آئے, سبجیکٹ دیا گیا, سیدھا کہا جاتا تھا نو اف اینڈ بٹس, یس اور نو. میں نے آگے کیا دیکھا, یہاں یس اور نو میں توالت ہے. شمال جنوب تک چلا جائے گا, یس اور نو نہیں جائے گا بتا. ٹھیک, الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, وہ ادارہ فیل ہو چکا, بمبو دیجیے اس کو کہ الیکشن کروا. دیٹس اٹ. وہ جو چھتری کا ذکر کر رہے ہیں جس میں ہول ہیں, اس میں مزید ہول ہو جائیں گے جتنا ڈیلے کریں گے. سیدھی سی بات, الیکشن کروائیے, نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آئے. دیکھیے نذیر لغاری صاحب کہتے ہیں, آپ نے فرمایا نذیر لغاری صاحب ایک رجحان رکھتے ہیں ایک ٹپکل پارٹی کا. میں نے سنا ہے اور اس لیے سنا ہے کہ مخالفت میں آتے ہیں. مخالف کو سننا چاہیے, لیکن جہاں میٹنگز میں نے بزنس کو کامیاب ہوتے دیکھا باہر, اب جیسے شیخ محمد ہے, اس تک تو نہیں میں گیا لیکن اس کے چیمبر آف کامرس میں وہ ضرور جاتا تھا. وہاں کیا ہوتا تھا, آپ سے رائے لی جاتی تھی. یو ہیو ٹو ریمین فوکس آن دا سبجیکٹ, ناٹ ہیئر ناٹ ہیئر. آپ نے اوپینین دی, فارغ ہو جائے گی. دیٹس اٹ. ہم کیا ہے, ہم طوالت کی طرف جاتے ہیں, ہم اس کو لمبا کھینچتے ہیں, ہم عادی ہو چکے ہیں. ہم اس چھلنی کو پھاڑ پھاڑ کے اپنا ٹکڑا ریپیئر کر دیتے ہیں, باقی چھید ڈال دیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی الیکشن سے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملے گی تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کو ہے. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بالکل نہیں ملتا انلیس اینڈ انٹل اس کے لیے پہلے ہم 2-4 کام کریں. وہ کام کیا ہے کہ جیسے ریفارمز کرتے وہ ہے. نمبر 1 تو یہ ریفارم ٹرانسپیرنسی ہے, یا کیسے ووٹنگ ہو میکنزم اس کا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کرتا ہوں ساروں کو, میری ذاتی رائے ہے کہ مجھے ان سے بالکل کوئی توقع نہیں. The political leadership has totally failed and in future they are going to fail further. اور بیسٹ ہے جیسے کہ اب اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں مختلف انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, باہر کٹائیاں ہو رہی ہیں اور نیوٹرل فورس آرام سے بیٹھی ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کبھی اور جائے, کوئی بندے 2-4 بن جائیں, تو بیشتر اس سے کہ ایسا ہو. یہ پولرائزیشن جو ہے اس کو روکنے کے لیے الیکشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے فار ایٹ لیسٹ 10 ایئرس کوئی الیکشن نہ ہو. اور انسٹیٹیوشن کی جو بات کی انہوں نے, میں فلی اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا کام جو ہے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ کریں. اور انسٹیٹیوشن میں جو سارے جو ہے جس میں FBR بھی ہے, نیا بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی, اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ بھی ہے, سارے الیکشن اسٹرانگ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ کریں. دیکھیں ہم یہاں پہ اس وقت کچھ 14-15 لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے سب کی گفتگو سننے سے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ all of us we have some passion, desire, اور سب کے اندر ریسورسز ہیں عام بندوں سے زیادہ, بہت زیادہ. جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں, وی آل کین پلے اے رول. میں نے دیکھا یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیا آج کے ٹائم پہ وہ سوشل میڈیا ہے, ریگولر میڈیا ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہے, لیکن سب کا سب رجحان کس طرف ہے, پولیٹیکل سائڈ پہ. فلاں اے پولیٹیکل پارٹی, بی پولیٹیکل پارٹی, اس نے یہ کر دیا, اس نے الیج کر دیا. نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن اور انسٹیٹیوشنل ریفارمس پہ. اور اگر کبھی بات ہوتی ہے تو ون آف تھنگ ہوتی ہے. جب میں ون آف تھنگ کہتا ہوں تو ابھی آپ نے یہ بتایا کہ اس وقت ہماری آبادی 5 کروڑ تھی, ان کی 7 تھی, اب 16 ہے, 22 ہے. آبادی پہ گزشتہ 10 سال سے مجھے ایک کانفرنس جو باسط بھائی نے کی, اس کے علاوہ کوئی کانفرنس نظر نہیں آتی. ایک بندہ ایک دن فیل کرتا ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, وہ اٹھتا ہے, کانفرنس ارینج کرتا ہے, ایک دن اخباروں میں آ جاتا ہے, بٹ دین دیر از نو فالو اپ.
मेरा अपना ذاتی ख्याल ये है, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया, कभी आप लोग मौका देंगे तो मैं एक नहीं, मैं आपको 10 डिफरेंट मसाले दूंगा जहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंड्स मैंने चीज़ें इनिशिएट की लोकली और इंटरनेशनली, और हमने वहाँ पे चेंज, वी मेड द चेंज हैपन। हम यहाँ पे अगर टारगेट कर लें कि हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे काम करने हैं, दिस इज व्हाट द थिंक टैंक डज, तो हम एक इम्पैक्ट छोड़ेंगे, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप काम करें, आइडेंटिफाई करें, उसको लेके चलें और फिर उसका डंडोरा पीटें। मेक दीज पॉलिटिशियन, आपने कहा ना पॉलिटिशियन, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सारी उम्र कुछ नहीं करेंगे। इनकी प्रायोरिटी, इनका मकसद, इनके अपने मफादात हैं, नथिंग एल्स। मैंने लिटरली यहाँ पे पाकिस्तान में नाम लिए बगैर पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस को ये कहते हुए देखा है कि इनको एजुकेशन देने की क्या जरूरत है, इनको भेड़ बकरियां ही रहने दें, इनको गधे ही रहने दें, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब तक हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे हम रोल अदा नहीं करेंगे, और आई टेल यू वी हैव कैपेसिटी टू प्ले दैट रोल, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये एक चीज़ है जिस पे हमें आइंदा के लिए कुछ काम करने की जरूरत है। बादज़ां इस अमर पर भी इत्तफाक किया गया कि फेयर टॉक के ज़रिए मुल्की व बैनुल-अक़वामी अहम मसाइल पर गाहे बगाहे गुफ्तगू के ज़रिए हुकूमती ज़िम्मेदारियों को मुल्क की बेहतरी के लिए तजावीज़ देते रहना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत का हामिल बन कर आवाम की खिदमत कर सके और दुनिया के साथ आबरूमंदाना ताल्लुकात कायम कर सके। ख़ुसूसी रिपोर्ट, सिटी प्रेस।